اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین سلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام کا ٹاپک ہے نکاح، متعہ، طلاق اور حلالہ۔ ایک صاحب نے ہمارے اسی گروپ کے سجیسٹ کیا کہ آج کل طلاق اور حلالہ پر بہت بات ہو رہی ہے اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ ان موضوعات کو نہیں جانتے تفصیل سے، تو آپ اسی کے بارے میں بات کریں۔ اس لیے میں نے طے کیا کہ میں نکاح، متعہ، طلاق اور حلالہ کے بارے میں بات کروں۔ ظاہر سی بات ہے لمبا موضوع ہے اور ایک ایپیسوڈ میں نہیں آ پائے گا، اس لیے میں تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے اسے پیش کروں گا۔ دیکھیے، نکاح، متعہ اور طلاق ایک ایسا موضوع ہے جس میں غیر مسلمین کو تو چھوڑیے، بہت سے مسلمانوں کو اور خاص طور پر بہت سی مسلمان عورتوں کو بڑا اعتراض ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراض اس وجہ سے ہے کہ علماء کی طرف سے اس مسئلے کو ٹھیک ڈھنگ سے پیش نہیں کیا گیا، بلکہ پیش ہی نہیں کیا گیا، اور چونکہ بہت اچھے ڈھنگ سے مسئلہ بیان نہیں ہوا، اور دوسری طرف سے لوگوں نے جذبات میں آ کر کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، فوراً مثلاً متعہ کو کہہ دیا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ زنا کی طرح کی ایک چیز ہے، تو یہ چیزیں اس طرح سے الجھ گئیں کہ جس کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں اس موضوع کو کوشش کروں گا آسان سے آسان تر الفاظ میں اور اچھی مثالوں کے ذریعے پیش کروں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے پوری بات سنیے گا۔ تو کل ملا کر کے اس موضوع پر، یعنی نکاح، متعہ، طلاق اور حلالہ کے موضوع پر اعتراض کا سبب ہے غلط فہمی یا پھر علماء کی طرف سے مسئلے کا بیان نہ کیا جانا یا تفصیل کے ساتھ اور تسلی بخش انداز میں بیان نہ کیا جانا ہے۔ ایک اور بات کہوں کہ نکاح اور متعہ اور طلاق کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گا جس سے بات آسان ہو جائے۔ آئیے میں پہلی مثال آپ کو دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ آج کل حقوق کو خریدنا، بائنگ دا رائٹس، ایک بہت کامن چیز ہے۔ کسی چیز کے آپ رائٹس خرید لیتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ فرض کر لیجئے کہ میں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کو میں نے ہی چھاپا، میں ہی آتھر ہوں اور میں ہی پبلشر ہوں۔ اب میں نے اس کتاب کو چھاپا، کسی صاحب کے ہاتھ میں یہ کتاب لگی، کسی پبلشر کے ہاتھ میں، تو اس نے دیکھا کہ کتاب بہت اچھی ہے، تو اس نے سوچا کہ اس کتاب کے پبلشنگ رائٹس مجھ سے وہ خرید لے۔ وہ آیا میرے پاس اور اس نے بات کی اور اس نے ایک آفر دیا، میں راضی ہو گیا اور اس نے مجھ سے پبلشنگ رائٹس خرید لیے۔ اب کبھی کبھی یہ پبلشنگ رائٹس، یہ بھی آپ کو بتا دوں، ٹیمپریری طور پر خریدے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ پبلشنگ رائٹس فار ایور، یعنی جب تک میں زندہ ہوں، آتھر یا رائٹر زندہ ہے، تب تک کے لیے خرید لیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی مثلاً کتاب کو 5 بار چھاپنے، 5 ایڈیشن تک کے رائٹس خرید لیے، یا 5 سال تک کے رائٹس خرید لیے گئے، یہ ٹیمپریری طور پر ہے۔ اور کبھی کبھی جب تک آتھر زندہ ہے تب تک کے رائٹ خرید لیے گئے۔ یہ رائٹس خریدنے والے یا حقوق کو خریدنے کی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ہم آج کل کبھی کبھی فلیٹ خریدتے ہیں اور کبھی کبھی فلیٹ کرائے پر لیتے ہیں۔ دونوں ہی صورت میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہم فلیٹ کو استعمال کرنے کے رائٹس خریدتے ہیں، ادروائز ہم فلیٹ کو اٹھا کر کے اس طرح سے نہیں خریدتے کہ جو خرید بھی رہا ہے فلیٹ کو، وہ یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسے اپنے قبر میں لے جائے انسان، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ہم کسی فلیٹ کو کرائے پر لیتے ہیں تو اس کے رائٹس، اس کو استعمال کرنے کے ادھیکار، حقوق ہم کچھ دنوں کے لیے خرید لیتے ہیں، مثلا 11 مہینے کے لیے خرید لیتے ہیں، اور اگر ہم اس فلیٹ کو خرید لیتے ہیں، بینامہ کرا لیتے ہیں، تو اس کے رائٹس خرید لیتے ہیں جب تک کہ وہ فلیٹ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں فلیٹ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ چاہے میں نے کرائے پر بھی لیا ہے فلیٹ تو میں اس کو توڑ پھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ اور اسی طرح سے میں نے جب فلیٹ کو خرید لیا ہے تب بھی چونکہ میرے اغل بغل اوپر نیچے دوسرے لوگ رہ رہے ہیں، اور خود فلیٹ بھی یہاں پر تو مثال میں مردہ ہے، لیکن اگر زندہ چیز ہوتی تو ہم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کا بیجا استعمال نہیں کر سکتے۔ اب جب یہ دونوں مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، تو اب میں کہتا ہوں کہ کچھ اسی سے ملتی جلتی بات نکاح اور متعہ کی ہے۔
البتہ میں جان بوجھ کر کے لفظ ملتی جلتی کہہ رہا ہوں، اس کو آپ غور سے اپنے ذہن میں رکھیے گا، غور سے سنیے گا، کیونکہ ہر اینگل سے مثال یاد رکھیے کہ خود اصل کی طرح نہیں ہوتی ہے، وجہ شباہت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ کس چیز میں مثال دی جا رہی ہے۔ نکاح یا متعہ میں لڑکا لڑکی سے اس کے رائٹس خرید لیتا ہے، یعنی مثال دے رہا ہوں کہ لڑکا ایسے تو لڑکی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن جب وہ رائٹس خرید لیتا ہے تو پھر اب اسے ہاتھ لگا سکتا ہے۔ تو یہ رائٹس خرید لیے اس نے۔ لڑکی بھی دوسری طرف سے جب یہ رائٹس دیتی ہے اسے، تو اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے دیتی ہے۔ اگر کوئی صاحب اس لڑکی پر زبردستی کریں، زور ڈالیں، اور مثلاً کہہ رہا ہوں کنپٹی پہ بندوق لگا دیں اور اس سے کہیں کہ تم نکاح کرو یا اپنے اس رائٹس کو بیچو یا تم متع کرو، تو یہ نہ تو نکاح صحیح ہے نہ یہ متع صحیح ہے۔ آپ کسی بھی مرجع تقلید سے یہ سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو نکاح یا متع کے لیے مجبور کیا جائے تو کیا وہ نکاح یا متع صحیح ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ جب اتنا سمجھ میں آ گیا تو پھر اب آپ ہمیں کہنے دیجئے کہ متع کوئی بری چیز نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ رائٹس کچھ دنوں کے لیے خریدتے ہیں، چاہے وہ کتاب کے یا فلیٹ کے، اسی طرح سے نکاح میں لڑکا لڑکی کے رائٹس خریدتا ہے کچھ دنوں کے لیے۔ ایک بات اور کہہ دوں یہاں پر، طلاق بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ چاہے اگر آپ نے مان لیجئے کہ رائٹس ہمیشہ کے لیے خریدے، چاہے کتاب کے یا فلیٹ کے، ان رائٹس کو اگر آپ بیچ میں چھوڑ دیں، مثلا مان لیے پبلشر نے آتھر سے کہا تھا کہ اب جب تک آپ زندہ ہیں ہم یہ رائٹس خریدتے ہیں اور ہم اس کے بدلے آپ کو 5 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ اب 5 سال بعد پبلشر نے دیکھا کہ ہم آگے نہیں چلا پائیں گے اپنے کاروبار کو، اس نے کہا مثلا اس آتھر سے، رائٹر سے، کہ بھائی ہم نے رائٹس خریدے تو ضرور تھے، 5 لاکھ روپیہ آپ کو دے بھی دیا، لیکن ہم اب ہمیشہ اس کو نہیں چھاپیں گے، آپ اس کو واپس لے لیجئے اس رائٹس کو۔ تو یہاں پر اگر وہ رائٹس بیچ میں چھوڑتا ہے تو کون سی بری بات ہے؟ اسی طرح سے اگر نکاح کیا تھا اور اس چیز میں بیچ میں وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم سے نہیں سپر رہی بات، اور وہ رائٹس کو چھوڑتا ہے، تو طلاق کوئی بری چیز نہیں ہوئی۔ بیچ میں اس نے رائٹس کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ مہر نہ دیتا اور رائٹس کو چھوڑتا، اگر وہ پیسہ نہ دیتا اور رائٹس کو چھوڑتا تو برا ہوتا، لیکن اس نے اگر پیسہ بھی ادا کر دیا، مہر بھی ادا کر دیا اور رائٹس دے دیے تو کوئی بری بات نہیں۔ میں نے یہ مثال آپ کو اس لیے دی کہ بڑی دلچسپ سی بات ہے، اور وہ غور سے سنیں آپ، کہ صرف اسلام اور یہودیت میں طلاق کا حق ہے، یعنی طلاق کا قانون پایا جاتا ہے۔ باقی جتنے میجر ریلیجنز ہیں، جیسے عیسائیت، جیسے ہندوازم، جیسے سکھزم، اس میں طلاق کی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی قانون ہی نہیں طلاق کا۔ لڑکا اور لڑکی ایک بار جب بندھن میں بندھ گئے شادی کے، تو اب یہ طلاق دے ہی نہیں سکتے ان مذہبوں میں۔ لیکن اسلام اور یہودیت دو ایسے مذہب ہیں کہ جن میں طلاق کا قانون ہے اور طلاق کی گنجائش ہے اور اجازت ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ انہی دو ریلیجن میں، اسلام اور یہودیت میں ہی مہر کی رقم ادا کی جاتی ہے۔ اب اس سے تو اور بھی بات واضح ہو گئی کہ مہر کا مطلب ہی پھر یہ ہوا کہ لڑکا لڑکی سے رائٹس خرید رہا ہے۔ تو جب رائٹس خریدے جاتے ہیں تو جیسا کہ میں نے مثال دی، کبھی ٹیمپریری اور کبھی پرماننٹ، تو 2 باتیں آج حل ہو گئیں۔ ایک تو متع کوئی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ رائٹس کبھی کبھی ٹیمپریری طور پہ خریدے جاتے ہیں۔ اگر آپ متع کو بری چیز کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کبھی بھی آپ کوئی مکان کرائے پہ مت لیجئے گا۔ اور اسی طرح سے دوسرا مسئلہ حل ہو گیا، وہ یہ کہ اسلام میں طلاق کا حق لڑکے کو کیوں دیا گیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کیونکہ لڑکا رائٹس خریدتا ہے مہر دے کر کے، اس لیے حق بھی اسے ہوگا۔ یا ایسے کہہ لیے کہ جو بہت سارے رائٹس ہیں، جیسے لڑکی کو ہاتھ لگانے کا، اسی طرح سے ایک رائٹ یہ ہے کہ وہ حق طلاق بھی خرید لیتا ہے مہر دے کر کے۔ تو یہ مسئلہ بھی میں سمجھتا ہوں حل ہو گیا۔ آگے اس بارے میں پھر بات کریں گے۔ فی الحال اتنا ہی، آپ سے دعا کی گزارش ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔